ذرا سوچئے اگر کسی کے پاس کوئی بہت ہی قیمتی خزانہ ہو تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ ظاہر ہے اسے ایک مضبوط قلعے میں رکھا جائے گا۔ آج ہم جس خزانے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ڈیجیٹل ہے، یعنی ہمارا ڈیٹا، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اپنا خود کا ایک ڈیجیٹل قلعہ بنانا ہوگا۔ اب ایک قلعے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اس سوال سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب سائبر سیکیورٹی کے ہر ایک اصول کی بنیاد ہے۔ سوچیں ذرا، ایک قلعے کی اونچی دیواریں، اس کے ارد گرد گہری خندقیں اور ہر وقت چوکنا رہنے والے پہرے دار، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بہت بڑے سوچے سمجھے دفاعی منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جیسے صدیوں سے قلعوں کی حفاظت کے اصول آزمائے جاتے رہے ہیں، وہی اصول آج ہمیں اپنی ڈیجیٹل سلطنت کو بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ ہماری ذاتی معلومات، ہماری کمپنیوں کا قیمتی ڈیٹا، یہ سب کچھ اسی سلطنت کا حصہ ہے جسے ہر قیمت پر بچانا ضروری ہے۔ تو پھر شروعات کہاں سے کی جائے؟ دیکھیں، کوئی بھی دفاعی نظام بنانے سے پہلے سب سے پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ آخر ہم حفاظت کس چیز کی کر رہے ہیں۔ بھئی، قلعے کی دیواریں کھڑی کرنے سے پہلے یہ تو پتا ہونا کہ خزانہ رکھا کہاں ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے دنیا میں ان خزانوں کا ایک خاص نام ہے اثاثے، یعنی ایسٹس۔ اب یہ صرف سونا، چاندی یا پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی کوئی قدر ہو، جس کی کوئی اہمیت ہو، وہ ایک اثاثہ ہے۔ اور یہ اثاثے صرف وہ نہیں جو عام طور پر ذہن میں آتے ہیں۔ یہ صارفین کا حساس ڈیٹا ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی ٹیم کے لوگ، کمپیوٹر اور سرور جیسا سامان، یا پھر دانشورانہ املاک جیسے کمپنی کے تجارتی راز۔ یہ سب کچھ بہت قیمتی ہے اور ان سب کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ اچھا، ذرا ایک بادشاہ کا تصور کریں۔ کیا وہ اپنے شاہی تاج کی حفاظت بالکل ویسے ہی کرے گا جیسے وہ باورچی خانے کے برتنوں کی کرتا ہے؟ نہیں نا، بالکل نہیں۔ اسی لیے اثاثوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے، یعنی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا خزانہ کتنا اہم ہے اور اسے کس لیول کی سیکیورٹی چاہیے۔ اور یہ درجہ بندی کا نظام واقعی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، پبلک معلومات تو سمجھیں شہر کے چوک میں ہونے والے اعلانات کی طرح ہیں، جو سب کے لیے ہیں۔ انٹرنل اونلی قلعے کے مشترکہ ہال کی طرح ہے، جو صرف اندر کے لوگوں کے لیے ہے۔ کانفیڈینشیل معلومات جنگی کمرے کے ان خفیہ نقشوں کی طرح ہیں جن تک صرف چند خاص لوگوں کو ہی رسائی ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے ریسٹرکٹڈ، یہ تو بادشاہ کے ذاتی خطوط کی طرح ہے، یعنی انتہائی خفیہ اور محفوظ۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے خزانے کی نشاندہی تو کر لی، لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، کوئی بھی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہوتا۔ ہر دفاعی نظام میں کہیں نہ کہیں کچھ کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں، اور اصل چیلنج یہ ہے کہ دشمن سے پہلے ان کمزوریوں کو خود ہی تلاش کر لیا جائے۔ سائبر سیکیورٹی میں ہم ان دراڑوں کو کمزوریاں یا ولنریبلٹیز کہتے ہیں۔ یہ کسی سافٹ ویئر میں کوئی چھوٹی سی خامی ہو سکتی ہے، ایک کمزور سا پاس ورڈ یا پھر ٹریننگ کی کمی۔ اصل میں یہ وہ راستے ہیں جہاں سے حملہ آور اندر گھس سکتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ان دراڑوں کو تلاش کرنے میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں سیکیورٹی ماہرین مل کر ان کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کی ایک مشترکہ فہرست بناتے ہیں، بالکل ایک لائبریری کی طرح جہاں ساری کتابیں ایک جگہ ہوں۔ اور اس عوامی لائبریری کو کامن ولنریبلٹیز اور ایکسپوجرز یا CVE لسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لسٹ قلعے کے معماروں یعنی سیکیورٹی پروفیشنلز کے لیے ایک انمول گائیڈ کی طرح ہے۔ یہ انہیں بتاتی ہے کہ دیواروں میں کہاں کہاں ممکنہ دراڑیں ہو سکتی ہیں تاکہ وہ حملہ آوروں کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی مرمت کر سکیں۔ اچھا، قلعے کی دیوار میں ایک دراڑ تو صرف ایک دراڑ ہی ہے، جب تک کوئی اس سے اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان حملہ آوروں کی جو ہمیشہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ ان حملہ آوروں کو ہم خطرات یا تھریٹس کہتے ہیں۔ یہ کوئی ہیکر ہو سکتا ہے، کوئی کمپیوٹر وائرس، یا یہاں تک کہ سیلاب یا زلزلے جیسی قدرتی آفت بھی۔ مطلب کوئی بھی چیز جو ہمارے اثاثوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ ایک خطرہ ہے۔ اور یہ ڈیجیٹل حملہ آور کئی شکلوں میں آتے ہیں، جیسے سوشل انجینئرنگ، اس میں دھوکے باز پہرے داروں کو ہی باتوں میں لگا کر قلعے کے راز اگلوا لیتے ہیں۔ پھر ہے میل ویئر، یہ وہ تخریب کار ہیں جو چپکے سے اندر آ کر تباہی مچاتے ہیں۔ اور ویب بیسڈ ایکسپلائٹس، یہ تو سیدھا سیدھا قلعے کی دیواروں پر حملہ کرنے والی منجنیکوں کی طرح ہیں۔ اب ان تخریب کاروں یعنی میل ویئر کے کام کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ وائرس جو ہے وہ کسی فائل کے ساتھ چپک جاتا ہے اور تب پھیلتا ہے جب اس فائل کو کھولا جائے۔ ورم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نیٹ ورک پر خود بخود اپنی کاپیوں بنا کر پھیلتا رہتا ہے۔ اور ٹروجن، یہ ایک مفید تحفے کے بھیس میں آتا ہے جسے قلعے کے اندر خود ہی لے آیا جاتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اندر کیا چھپا ہے۔ تو اب ہم نے قیمتی اثاثوں، کمزوریوں اور حملہ آوروں،
तीनों को समझ लिया है। तो सवाल ये है कि एक ऐसा दिफा कैसे बनाया जाए जो वाकई काम करे? जवाब बहुत सादा है, एक तह कभी भी काफ़ी नहीं होती। ये इक़्तिबास इस पूरी हिकमत अमली की बुनियाद है। बेहतरीन दिफा हमेशा तय दर तय होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किले में पहले खंदक होती है, फिर बैरूनी दीवार, फिर अंदरूनी दीवार और आखिर में शाही मुहाफिज। इसी तरह डिजिटल दिफा भी कई तहों पर मुश्तमिल होता है। तो आइए इन तहों को एक एक करके देखते हैं। दिफा की सबसे पहली लाइन है पेरीमीटर। ये है किले की खंदक, यानी हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड्स। उसके बाद आता है नेटवर्क, यानी बैरूनी दीवारें, जिन्हें हम फायरवॉल कहते हैं। फिर हैं एंड पॉइंट्स, ये समझें चौकियां हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। उसके भी अंदर है एप्लीकेशन, यानी अंदरूनी मुहाफिज, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और सबसे आखिर में मरकज़ में है डेटा, हमारा असल खजाना, जिसे एन्क्रिप्शन के ताले में महफूज किया जाता है। और ये इंक्रिप्शन खजाने के संदूक पर लगा वो आखिरी और सबसे मजबूत ताला है। इसकी दो अहम किस्में हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में ताला लगाने और खोलने दोनों के लिए एक ही चाबी इस्तेमाल होती है। ये तेज़ तो है, मगर अगर चाबी चोरी हो गई तो सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। जबकि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में दो चाबियां होती हैं, एक अवामी चाबी ताला लगाने के लिए और एक निजी चाबी उसे खोलने के लिए। ये थोड़ा स्लो मगर कहीं ज़्यादा महफूज है। अच्छा, इससे पहले कि किसी को भी किले में दाखिल होने दिया जाए, पहरेदार सबसे पहला और सबसे अहम सवाल पूछता है, तुम कौन हो? डिजिटल दुनिया में इसी चीज़ को तस्दीक या ऑथेंटिकेशन कहते हैं, यानी यह शिनाख्त साबित करने का अमल है। एक बार जब शनाख्त साबित हो जाए तो अगला सवाल ये होता है, ठीक है, तुम वही हो जो कह रहे हो, लेकिन तुम्हें किले के अंदर कहाँ कहाँ जाने और क्या करने की इजाज़त है? इसे कहते हैं ऑथराइजेशन या इजाज़त। जाहिर है, हर किसी को हर जगह जाने की इजाज़त नहीं हो सकती। और आखिर में किले का एक मुंशी हर आने जाने वाले की हर एक हरकत को एक रजिस्टर में दर्ज करता है। इसे एहतिसाब या अकाउंटिंग कहते हैं। इससे ये पूरा रिकॉर्ड रहता है कि किसने कब और क्या काम किया, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो पता चल सके। तो ये तमाम दिफाई तहें, ये सारे उसूल और ये मुहाफिज, ये सब मिलके एक जामे हिकमत अमली बनाते हैं। ये एक मास्टर दिफाई मंसूबा है जिसे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कहा जाता है। और यही वो चीज़ है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि दिफा में कोई कसर बाकी ना रह जाए। ये सारी बातचीत एक बहुत अहम सवाल पर आकर ख़त्म होती है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस डिजिटल दौर में जहां हमारे खजाने हर वक्त हमले की जद में हैं, सवाल यह है कि क्या हमारे अपने डिजिटल किले की दीवारें उन खतरात का मुकाबला करने के लिए वाकई इतनी मजबूत हैं?